اطہر صاحب آپ کے نزدیک کیا ہے، یہ فارمولا کام کرے گا عمران خان صاحب کے لیے کہ نہیں راجہ صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو آگے رکھ کے نہیں تحریک میں نے چلانی ہے اور جیل سے چلانی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، بار بار یہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں، وہ سیاست نہیں کر رہے، ان کو سیاست کرنی چاہیے، سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں جتنی سیاست عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 سالوں میں بیٹھ کے جیل کے اندر سے کر لی ہے، اتنی سیاست دیگر سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے شاید 10 سالوں یا 20 سالوں میں نہ کی ہو۔ ابھی اگین یہ جو اعلان کیا گیا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک عہدہ بھی دے دیا، اب اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، عالمی میڈیا بھی اس پہ خبریں بنا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آل آؤٹ جائیں گے۔ دوسری جانب جو حکومت سٹیپس لے رہی ہے، حکومت جس قسم کی باتیں کر رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے نااہل ہونے کی بات ہو رہی ہے، 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جماعت کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی قیادت کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نکلیں۔ اور عید سے پہلے بھی انہوں نے ایک پیغام میں یہ کہا کہ اگر میں جیل میں ہوں تو دیگر قیادت کو یا جو دیگر عہدیدار ہیں ان کو بھی نہیں شرمانا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، پارٹی آپ کو بنی بنائی مل گئی، مشکل وقت میں آپ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی انتظامی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا کوئی زیادہ انتظامی اعتبار سے وہ خود لیڈ کریں گے تو کوئی اس سے کوئی فرق پڑے گا، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ ایک سیاسی چال جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا سیاسی ایک سٹیپ کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آج میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، دیگر میڈیا بھی ڈسکس کرے گا۔ عالمی میڈیا میں تو عید سے پہلے ہی خبریں لگ گئیں کہ عمران خان صاحب اب جیل سے قیادت کریں گے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح میں سیاست کہتا ہوں، جیل میں بیٹھ کے انہوں نے الیکشن تو ایک بھرپور طریقے سے لڑا، اور یہ ان کی سیاست کا نتیجہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کسی الیکشن سمبل کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اب وہ یہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بیٹ کا سمبل نہیں مل رہا، اس کے بغیر ہی کوئی بھی ضمنی الیکشن ہو، کچھ بھی ہو، وہ بہترین طریقے سے لڑ بھی رہے ہیں، لوگوں تک ان کا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک سیاسی سٹیپ ہے، کیا اس سے انتظامی اعتبار پہ ان کو مدد ملے گی وہ پھر وقت ہی بتائے گا۔ عمران شوکت صاحب، ریاست کی طاقت سے لڑ کوئی نہیں سکتا، یہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ اب کیا مختلف کر پائیں گے عمران خان صاحب آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ اس کال میں جو ان کی نئی چیز ہے، ویسے تو اگر آپ کی بات اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے کہ پہلی تحریکیں بھی تو عمران خان صاحب بھی چلاتے رہے ہیں، بلکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ تحریک تب سے چلا رہے ہیں، یعنی 2022 میں 6 فروری 2022 کے بعد انہوں نے یہ تحریک چلانی شروع کر دی تھی۔ بہاڑی میں پہلا انہوں نے جلسہ کیا تھا بطور وزیر اعظم، پھر پریڈ گراؤنڈ میں جو 23 مارچ والا جلسہ تھا اس میں جہاں پر انہوں نے سائفر لہرایا تھا، تو وہ تو تحریک پہلے دن سے ہی چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یعنی نکالے جانے کے فوراً بعد پشاور سے جو لانگ مارچ کیا تھا، جو 26 نمبر چنگی سے پھر واپس لوٹ گیا تھا، اور خان صاحب جو تھے وہ وہیں سے بنی گالا چلے گئے تھے۔ تو تحریک تو پہلے دن سے وہی چلا رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے نہیں ہو سکے کہ شاید پہلی دفعہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی حاصل نہیں ہے، اور وہ براہ راست جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بظاہر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یا حکومت میں نہیں ہے بظاہر، جس طرح ضیاء الحق صاحب تھے، پرویز مشرف صاحب تھے، تو قوم تو فوج کو اس طرح سے اپنا سیاسی دشمن تصور نہیں کرتی۔ میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو بہت کٹر قسم کے ان کی فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، ان کے علاوہ تو اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے تو پاکستان کی فوج کا کوئی ایسا سیاسی کردار ہو جو کسی ضرب اور تقسیم کے بغیر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ چونکہ کام ہوا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور یہ کام اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ وہ فوج چاہ رہی ہے کرنا، تو یہ جو چیز سمجھانی پڑے جو لوگوں کو نظر نہ آ رہی ہو، میں سرفس کے اوپر فوج نہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی تحریک چل پائے گی۔ ایک نیا جو اس میں اس تحریک کی جو کال ہے، اول تو ابھی تک تحریک کب سے شروع ہونی ہے یہ ہم چھوٹی عید سے جس طرح آپ نے پہلے کہا سنتے آ رہے ہیں، تو وہ ابھی تک تاریخ کوئی نہیں ہے۔ البتہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ کو انہوں نے اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، وہ ایک اس میں ٹوسٹ ہے۔ یہ سپن بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی چڑھانے یا ان کو زیادہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تپانا،
تو یہ ان کو غصہ یا اشتعال دلانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، بلکہ آپ سیدھا فوج کے ترجمان جو ڈی جی ایس پی آ رہے ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ مارنگ بلوچ کو بی ایل اے کا ایک سافٹ فیس کہا ہے، اس کا ہمدرد کہا ہے. تو پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاست، ایون کہ پرائم منسٹر بھی، وہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اسی کھاتے میں لکھ رہے ہیں جس کھاتے میں جو بھارت کی پراکسیز کو گنا جا رہا ہے. تو یہ ایک اشتعال دلانے کی کوشش ہے. اب اس اشتعال کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ نقصان ہی ہوگا. ایک مختصر سا بریک جی، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا علینا، یہ پیٹرن آپ کے نزدیک ایک نئی چیز ہے؟ is there something new about it کہ عمران خان صاحب یہ تحریک چلائیں گے اور پھر اس کی سکسیس کے آپ کے نزدیک کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ آسان ہوگا؟ منیب اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو جو پہلی جو ان کی چاہے ان کی طرف سے احتجاج، although موقع تو ان کو نہیں دیا جا رہا کہ کھل کر وہ احتجاج کر سکے، جتنے آبسٹیکلز کریٹ کیے جاتے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آبویسلی وہ مشاورت سے ضرور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ ایونچولی لیڈرشپ نے ہی آگے اس چیز کو پرسو کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2 سال سے. عمران خان صاحب نے تو جیل سے نہیں وہ تحریک یا وہ احتجاج جو ہے اس کو لیڈ نہیں کیا. جیل سے پرہیپس when he says کہ میں جیل سے اس کی قیادت کروں گا، یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی یہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ یہ لاجسٹکلی کس حد تک پاسبل ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، وہ جیل سے بیٹھ کے قیادت کس طرح سے کریں گے. مطلب میرے لیے بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا جتنا آپ کے لیے ہے. اور یہ سن کے بھی بڑا ایک ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے. لیکن جو کچھ ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک سمبولک، اس کی ایک امپورٹنس ضرور نظر آتی ہے کہ جہاں پر لیڈر جیل میں بیٹھا ہو، وہ انسٹرکشنز پہلے بھی دے رہے تھے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں قیادت کروں گا، اس کے 2 پہلو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ 8 فروری کے الیکشنز ہوں جس میں عمران خان صاحب کے نام پر ان کے جو امیدوار تھے اس کو ووٹ پڑا ہے، لوگوں نے باہر نکل کے عمران خان کے نام پہ، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا گیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کا اگر یہ امیدوار ہے تو ووٹ اس کو دینا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے نام پر ہی لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں گے. سو ایک موبلائز کرنے کے لیے جو ماس موبلائزیشن ہے جو کہ پروونشل لیول پر ہوگا، وہ اسلام آباد نہیں آئے گا. وہ بھی یہ بات بھی مطلب مائنس اسلام آباد بھی ایک کافی حد تک وہ ایک تھریٹ ایلیمنٹ کو زائل کر دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسلام آباد نہیں آ رہی ہوگی تو پھر یہ کتنا امپیکٹفل ایک احتجاج ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اگر تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ قیادت وہ کریں گے. اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ لیڈرشپ کا انہوں نے دیکھ لیا کہ لیڈرشپ نے کتنی کامیاب تحریک چلائی، کتنے کامیاب احتجاج کیے. آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ کس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 4 اکتوبر کا معاملہ ہو یا 26 نومبر کا، آلدو کہ 26 نومبر پہ بہت کچھ ریاست کی جانب سے بھی اقدامات لیے گئے. نہتے تھے سپورٹرز، پیسفل آپ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیتے. آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ جگہ جگہ جو ہے وہ خندقیں کھود دیں، آپ جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے پورا آپ جو اسلام آباد ہے اس کو کنٹینرستان آپ بنا دیں، آپ کنٹینرز لگا کے جگہ جگہ چوک کر دیں. جو کورٹ نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ نے لوگوں کا، حکومتوں کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو ایونیوز دینا، لوگوں کی زندگیاں مشکل بنانا یہ حکومت کا، ریاست کا کام نہیں ہے. لیکن آپ نے پیسفل پروٹیسٹرز کو اس حد تک آپ نے چارج